تو ہمارے دوست ہیں احتشام نظامی صاحب، جی سر، یہ شکاگو میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اپنا چینل بھی چلاتے ہیں یوٹیوب پر، اور ان کا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہے اور محصورین کے لیے بڑے سرگرم ہیں۔ ان کا مسئلہ حل ہو، وہ پاکستان میں واپس آئیں یا وہیں اب بنگلہ دیش میں کیونکہ حالات بدل گئے ہیں وہاں وہ باعزت طور پر اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ وائس فار ہیومینٹی انٹرنیشنل امریکہ کے صدر۔ ہاں جی، تو نظامی صاحب السلام علیکم سر، ویلکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسلام صاحب بتائیں، کیا آپ کا رابطہ ہے بنگلہ دیش سے؟ کیا خبر آ رہی ہے وہاں سے؟ ماحول کتنا تبدیل ہو چکا ہے؟ شامی صاحب، ماحول تبدیل تو ہوا ہے، اس لیے کہ 15 سال کے جبر و استبداد کے بعد جو عوامی امنگیں ہیں بنگالیوں کی، وہ بھارت سے متنفر تھے اور یقیناً وہ اس سلسلے میں بہت عاجز بھی تھے، اور شیخ حسینہ کی جو حکومت تھی وہ عوامی ووٹ سے تو نہیں آئی تھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ 20% ووٹ بھی ان کو نہیں ملا تھا، مگر وہ برسر اقتدار آ گئی تھی، اور اتنا جبر تھا کے ذریعے جی اتنا جبر تھا کہ کوئی کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ ہم بھی کوشش کرتے تھے انٹرویو کرنے کی وہاں کے صحافیوں سے، تو وہ کہتے تھے جھوٹ ہم بول نہیں سکتے، سچ بولنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو اتنا جبر تھا۔ تو اب ماحول جو ہے وہ گھٹن سے وہ نکلے ہیں یقیناً، اور لیکن میں بہت ہوپ فل نہیں ہوں کہ وہاں پہ چینجز کتنی جلدی نہیں آتی۔ انتخابات کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا تو جا رہا ہے اگلے سال، یعنی اسی سال، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے۔ اسی سال کا ابھی آج ہی میرے پاس خبر آئی ہے، وہاں بنگلہ دیش سے کچھ جرنلسٹ نے مجھے بتایا ہے کہ تجاویز مانگی گئی ہیں، جو یہ انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے بھی، اسٹوڈنٹ ونگ سے بھی تجاویز مانگی ہیں، اور جس میں عام طور پہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو اس وقت بڑی جماعت ہے، انہوں نے جولائی کا پروپوزل دیا ہے کہ جولائی میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ جی انتخابات، بیگم خالدہ ضیاء اور بھی سیکٹر سے تجاویز مانگی گئی ہیں، اب اس پہ غور ہوگا، بات چیت ہوگا، تو امید یہ ہے کہ مڈ 2025 میں الیکشن ہو جائے اس گا۔ وقت تو یہ ہوا ہے نا کہ جو بھارت کی غلامی میں مبتلا کر دیا تھا حسینہ نے، جی وہ تو غلامی کو تو شکنجہ توڑ دیا نا، بالکل، اور اس کے بعد اب ایک آزادی کی لہر ہے۔ اب وہاں یوم قائد اعظم منایا جا رہا ہے، یوم اقبال منایا جا رہا ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، وہاں ہمارے راحت فتح علی خان گئے ہیں، بہت یعنی انہوں نے ایک اپنے فن کا مظاہرہ کیا، وہاں سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ اور اسٹوڈنٹس، جو ہمارے پاس وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، جو نوجوان یہاں بنگلہ دیشی نوجوان آتے ہیں، تو ایک بالکل ایک الگ جذبہ پیدا ہوا ہے، اور ان کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمیں اس کے ساتھ تعلق محبت کا استوار کرنا ہے، اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، اور بھارت کی غلامی انہیں قبول نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ اس میں تو یہ شامی صاحب محصورین جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے، اس وقت کیا دیکھیں محصورین کے معاملے میں کوئی یہ اسٹیٹس کو ہے، اس لیے کہ جب شیخ حسینہ برسر اقتدار آئی تھی اس سے پہلے خالدہ ضیاء کی حکومت تھی، جماعت اسلامی بھی ان کے الائی تھی، لیکن اس وقت بھی ان کا مسئلہ ایسے ہی تھا، یعنی اسٹیٹس کو تھا، جو جیسے ہیں وہاں ویسے ہی یعنی اسٹیٹس کو سے کیا مطلب ہے؟ اس وقت ان کے پاس بنگلہ دیش کی نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں شامی صاحب، دیکھیں نیشنلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی ایسے ملک کو نہیں جانتے کہ جہاں کا شہری بھی ہو اور اس کے جو جائیداد ہے وہ انیمی پراپرٹی ہو، یعنی ان کو اس وقت ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ انیمی پراپرٹی، وہ انیمی پراپرٹی قرار دے کے ان پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ جی حکومت نے الاٹ کر دیا ہے دوسروں کو جو کہ آزادی کے مجاہد تھے، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تعداد 3 لاکھ کے قریب 3 سے 3.5 لاکھ لوگ اس ہیں وقت کیمپوں میں۔ جی ہاں، اس وقت 3.5 لاکھ جی کیمپوں میں، اچھا، اور ان کی کنڈیشن وہی ہے، ان کی جائیدادیں ہیں جی وہ بازیاب ہو سکتی ہیں؟ بہت ناممکن سی بات ہے یہ۔ ان کو کمپنسیشن مل سکتی ہے؟ کمپنسیشن مل سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ حکومت پاکستان ان سے مذاکرات کرے۔ حکومت ایک فریق ہے پاکستان، اس لیے کہ اس نے معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کی حکومتوں سے کہ ہم ان کو لے کر آئیں گے، یہاں آباد کریں گے، اور رابطہ عالم اسلامی سے 1988 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت بھی یہی تھا، اور فنڈ بھی جمع ہیں پاکستان کے بینک میں، پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے پیسے پڑے؟ تقریباً 2 سے 3 ارب روپے ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں $50,000 وہ بھی ہے جو لارڈ اینلز نے جمع کر کے برطانیہ سے دیے تھے۔ اب جب تک یہ ٹرسٹ میں بنگلہ دیش کو اگر شامل کر لیں، اچھی تجویز یہ ہے
کہ پاکستان بنگلہ دیش کو اس ٹرسٹ میں شامل کر لے اور اس فنڈ کو ریلیز کرائے UNO سے، جو کہ پاکستان گورنمنٹ کرا سکتی ہے بہت آسانی سے، اور پھر ان کو بنگلہ دیش سے کہا جائے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرو کیمپوں سے نکال کے، ڈیوائیڈڈ فیملیز کو پاکستان لے لیا جائے اور اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہے، فیملیز کو کہا جائے وہ اس کا خرچہ پہلی برداشت بات کریں۔ تو یہ نا کہ ان کا سٹیٹس وہاں بحال ہو۔ دیکھیں یہ بڑا انسانی المیہ ہے نا۔ بالکل۔ اور بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے اب ایک ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس آئی ہے نا، جی ہاں، اور یعنی ان کو بھی اندازہ ہے کہ بھئی ایک یہ ہمارے یعنی ہم وطن بھی ہیں اور ایک دین سے تعلق بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، تو میرا خیال جو اب ایک ری تھنکنگ کا پروسیس ہے اس میں تو بڑی آسانی ہونی چاہیے۔ بالکل، میں تو تجویز کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے بنگلہ دیش گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ مل کے، ہم دونوں مل کے اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ فائنینشلی جو ہیلپ ہے ڈیوائیڈڈ فیملیز کو لانے کے لیے ہم جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ہم فنڈ کرنے کو تیار ہیں کہ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز کے لوگ ہیں وہ آ جائیں، کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو وہاں کی یعنی کہ لابنگ بھی تو کرتے ہیں نا وہاں پہ، تو جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کی توجہ اس طرح سے کیوں نہیں ہے ان پر؟ اس لیے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، انٹرنیشنلی ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے بنگلہ دیش سے بھی اور انٹرنیشنلی بھی، کہ ہم ان کو لے کے آئیں گے اور ان کو آباد کریں گے پنجاب میں۔ پنجاب نے بھی دیا ہوا ہے، یہ اسمبلی نے پاس کیا ہوا تھا اس زمانے میں، اور میاں چنو میں بھی مکانات بنے ہوئے ہیں، یہاں لوگ آئے وہ بھی رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان اگر اس مسئلے کو بیٹھ کے اگر اس کو طے کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے ایجنڈے پر یعنی یہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر رکھنا چاہیے، بالکل، اور ماضی کی غلطیوں کا جو ازالہ ہو رہا ہے یہ ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، ہم ڈاکٹر یونس صاحب سے بھی توقع رکھتے ہیں اور ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے بھی، کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، اور جب اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں تو کوئی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے دن بھی تو پھرے نا۔ جی بالکل، وہ بیچارے 53 برسوں سے اسی حالت میں رہ رہے ہیں، ابھی اس جبر کا شکار ہیں۔ بنگلہ دیش کے عوام تو آزاد ہو گئے تو ان کو بھی آزادی نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ احتشام نیازی صاحب، سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔